الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لوگو اگر تم پیغمبر کی امداد نہ کرو گے تو اللہ تو ان کی مدد کر ہی چکا ہے. وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا. اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں سے ایک ابو بکر تھے دوسرے خود اللہ کے رسول. جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد فراہم کی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے. اللہ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہو کر رہتی ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کوئی پیدا نہ ہوگا ایسا انسان روز محشر تک، کوئی پیدا نہ ہوگا ایسا انسان روز محشر تک، سبھی اس کے مقلد ہیں عمر عثمان حیدر تک. اسی کے ساتھ چل کر ہم اتر سکتے ہیں جنت میں، اسی کے ساتھ چل کر ہم اتر سکتے ہیں جنت میں. یہی جھرنا پہنچتا ہے محبت کے سمندر تک. جہاں جبریل دستک بھی نہ دے سکتا تھا بن پوچھے، اسی گھر میں چلا جاتا وہ دو عالم کے رہبر تک. میری نظریں بچھی ہیں اس کے رستے میں عقیدت سے، کھڑے ہیں بادب جس کے لیے کرنوں کے لشکر تک.
ابھی اس کی امامت کا نشہ ٹوٹا نہیں انجم، ابھی اس کی تلاوت میں گم محراب منبر تک۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک نظم اور سیدنا ابوبکر صدیق کی شان میں جو کہی گئی ہے اور بہت پسند ہے، وہ بھی آپ کو سنا دوں۔ بھیجا گیا جو پہلی خلافت کے واسطے، بھیجا گیا جو پہلی خلافت کے واسطے، تخت رسول جس کو ملا آپ ہی تو ہیں، جس نے صداقتوں کے نہ بجھنے دیے چراغ، جس نے صداقتوں کے نہ بجھنے دیے چراغ، ہر وار جس نے ہنس کے سہا آپ ہی تو ہیں، جس کے لبوں نے پھول تراشے گلاب کے، ڈھانپے ہیں جس نے سر وہ ردا آپ ہی تو ہیں، ہر باغی رسول و صلاۃ و زکوٰۃ سے، ہر باغی رسول و صلاۃ و زکوٰۃ سے، پہلا جہاد جس نے کیا آپ ہی تو ہیں، جس نے نیا کفن بھی نہ ہرگز کیا قبول، جس نے نیا کفن بھی نہ ہرگز کیا قبول، پیغمبروں کا عکس اولا آپ ہی تو ہیں، جاپان کا ہو شخص کہ ہو قادیان کا، جاپان کا ہو شخص کہ ہو قادیان کا، اس کے ہر ایک مرض کی دوا آپ ہی تو ہیں، کرتی ہے یاد جن کی رفاقت کو غار سور، کرتی ہے یاد جن کی رفاقت کو غار سور، دو میں سے ایک مرد خدا آپ ہی تو ہیں، افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق الشیخ الشفیق فی الغار رفیق قاتل الکفر والزندیق ومنکر الزکاة فختم النبوة والمرتدین اول المسلمین سید المؤمنین من رجال المصدقین افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین امن الناس علی النبی والاسلام والمسلمین رئیس الحادین والمہدیین فی الغار رفیق الملقب بالعتیق نائب الرسول الاولا بالمؤمنین خلیفۃ الرسول اللہ المنتخب من الجماہیر بلا نزاع ولا فصل على التحقیق الاول الاقدم من الخلفاء الراشدین المہدیین امیر المؤمنین و امام المتقین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات محترم، قرآن حکیم سورہ توبہ کی 40ویں نمبر کی آیت جو میں نے تلاوت کی اور ترجمہ میں پیش کیا، یہ آیت متفقہ طور پر علماء امت میں پیغمبر کے جس ساتھی کا تذکرہ ہے اس کا نام ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگرچہ قرآن حکیم کے اندر دیگر مقامات پر بھی انہی کے تذکرے پر مشتمل آیات ہیں، مثال کے طور پر
ابوبکر صدیق کی صاحبزادی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ مقدسہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب بہتان باندھا گیا، جب تہمت لگی، اس سلسلے میں قرآن حکیم کی آیات بھی نازل ہوئیں، سورہ نور کی۔ خود فرماتی تھی ام المومنین، مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ اپنے پیغمبر پر میری صداقت، برات، نزاہت، پاک دامی واضح کر دیں گے، لیکن مجھے اس بات کی یقین نہیں تھا کہ خدا اپنے قرآن میں بھی میرا تذکرہ کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان تھی ابوبکر صدیق کے گھرانے کی۔ اس موقع پر منافقین نے جو کردار ادا کیا، کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی منافقین کے زوردار پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی ہیں، جہاندیدہ بھی ہیں، فہمیدہ بھی ہیں، اور موجودہ حالات سے بھی کافی حد تک باخبر ہیں۔ منافقین کا طبقہ جو اس زمانے میں بھی تھا، اب بھی ہے۔ اس زمانے میں منافقین کا طبقہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلاتا تھا، لیکن اب کا جو طبقہ ہے ان منافقین سے کہیں زیادہ پکے منافق لیکن مسلمان کہلاتے ہیں۔ وہ اس قدر زوردار پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہمارے مخلص مسلمان بھی ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے، الا ماشاء اللہ۔ اس زمانے میں ایک مخلص مسلمان منافقین کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوا اور اس کی زبان پر وہی الفاظ جاری ہونے لگے جو منافق بولتے تھے، یعنی ام المومنین سیدہ صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو وہ بکتے تھے منافقین، بلکہ میں جذباتی کیفیت میں بھونکتے تھے، کہوں تو شاید یہ برا نہ ہو، تو کچھ مخلص مسلمان بھی ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ میں چلتے ہوئے ایک بات کہہ دیتا ہوں، اس وقت جو منافقین ہیں ان کا اتنا زوردار پروپیگنڈا ہے کہ اہل دین اور دین کی اقدار جو ہے ان سے اس قدر متاثر ہوئے ہیں کہ خود میرے حلقے کے بہت سارے ساتھی منافقین کے پروپیگنڈے میں اس انداز سے آئے ہیں کہ وہ مجھے ملنا چاہتے ہیں تو میرا دل نہیں کرتا کہ مجھے ملیں۔ سیدھی سی بات کہتا ہوں، میرے رب کی ایک مہربانیاں جو بے شمار مجھ پر ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے مجھے منافقین کے پروپیگنڈے سے ہمیشہ محفوظ رکھا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اور آپ کی نسلوں کو بھی اس طرح کی بیہودہ غلط باتوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اس زمانے میں ایک صحابی تھے جو سیدنا ابوبکر صدیق کے بھانجے تھے اور مخلص مسلمان تھے، لیکن تھے غریب۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ جب ابوبکر صدیق کو یہ پتہ چلا کہ منافقین جو بکتے ہیں وہ میرا بھانجا بھی، اس کی زبان پر بھی ایسے الفاظ آ رہے ہیں، انہیں تو کم از کم سوچ لینا چاہیے تھا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں یہ ٹھان لی کہ آئندہ اس کی میں مدد نہیں کروں گا، اور قرآن کریم کے اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوبکر صدیق نے شاید قسم کھا لی کہ میں اس کی مدد نہیں کروں گا، کہ میری بیٹی کے بارے میں وہ باتیں زبان پر لا رہا ہے جو پکے منافق، اسلام کے اور دین کے دشمن بول رہے ہیں،
ان سے تو مجھے کم از کم یہ امید نہیں تھی. ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی, اللہ تیری شان پہ قربان جائیں, کہ صحابی رسول کی غیر ارادی لغزش جو ہے اللہ کے نزدیک اس پر بھی معافی کے فیصلے ہیں. اور سورہ نور کے اندر ایک آیت آتی ہے جہاں یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات پر آیات آتی ہیں. اس صحابی کا نام تھا جو بکر صدیق کے بھانجے تھے, اس کا نام تھا مصطح, میم سین طا اور ہا, مصطح بن اساسہ. ابوبکر صدیق نے جب اس کے ساتھ تعاون نہ کرنے کی قسم کھا لی, اللہ تیری شان پر قربان جائیں, تو بڑی شان والا ہے. تو قرآن کریم کے اندر آیت نازل ہوئی, ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعہ, تم میں سے جو بڑائی والا ہے اور گنجائش والا ہے, جس کو اللہ نے مالی سہولت دے رکھی, وہ قسم نہ کھائے کہ اپنے غریب رشتہ دار کی مدد نہیں کرے گا. اللہ کے علم میں تو تھا کہ حضرت مصطح جو ہے جو کچھ بول رہے تھے اپنی سادہ لوہی کی بنا پر, ان کی نیت میں دل میں کوئی برائی نہیں تھی, کوئی دشمنی نہیں تھی ام المومنین کے ساتھ اور صدیق کے ساتھ. لیکن اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے. اللہ نے آسمان سے وحی نازل فرما دی, ولا یأتل اولو الفضل منکم, تم میں سے جو فضیلت والا ہے. میں یہ آیت سنانے کا اصل مقصد یہ تھا, پہلے میرا ارادہ تھا, لیکن مجھے ہمارے ساتھی شاہد صاحب نے کہا کہ وہ آیت اس کا مضمون ضرور سنا دیں, اس میں لطف ہے. ہمارے اس بر صغیر کے اہل دین اہل علم میں سے ایک بڑا گھرانہ ہے شاہ ولی اللہ کا, خدا کی کروڑ ہار رحمت نازل ہوں ان پر. شاہ ولی اللہ بہت بڑے انسان تھے. ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, دوسرے صاحبزادے تھے شاہ رفیع الدین محدث دہلوی, تیسرے تھے شاہ عبد القادر محدث دہلوی, چوتھے کا نام ذہن میں آ نہیں رہا, شاید شاہ عبد الغنی ہوں. اللہ کی کروڑ ہار رحمت نازل اس گھرانے پر. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, شاہ ولی اللہ نے فارسی میں ترجمہ لکھا قرآن کا. شاہ عبدالعزیز نے فارسی زبان کے اندر اردو قرآن کی تفسیر لکھی. اس کی پہلی 2 جلدیں اور آخری 2 جلدیں میرے پاس ہیں, باقی مجھے ملی نہیں. شاہ رفیع الدین نے اللہ کی کروڑ ہار رحمت نازل ہوں قرآن کریم کا اردو زبان کے اندر لفظی ترجمہ لکھا, وہ کسی موقع پر میں آپ کو سناؤں گا. اور شاہ عبد القادر تیسرے صاحبزادے, انہوں نے دلی شہر کی ایک مسجد کے اندر, آپ اگر دلی سے واقف ہیں, گئے ہیں تو آپ اندازہ کر لیں گے, میں چوں گیا ہوں مجھے اندازہ ہے, ایک 8 دن میں باہر رہا ہوں, نمازیں ساری دلی کی جامع مسجد پڑھتا رہے. تو جس طرف کا عام طور پر کتاب میں لکھا کہ اس محلے کی کسی چھوٹی سی مسجد کے اندر شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی نے اعتکاف کی شکل پر اختیار کر کے وہاں بیٹھ کر قرآن کریم کا ترجمہ لکھا, اور مختصر حواشی تفسیری وہ بھی لکھے. اس آیت پر جو ابھی میں آپ کو سنا چکا ہوں, ولا یأتل اولو الفضل منکم, جو فضیلت والا ہے وہ قسم نہ کھائے. تو شاہ عبد القادر نے اپنے انداز سے لکھا, بڑائی والے کہا ابوبکر صدیق کو, بڑائی والے کہا ابوبکر صدیق کو. کس نے کہا؟ اللہ نے. بڑائی والے کہا ابوبکر صدیق کو, جو ان کی بڑائی کو نہ مانے وہ خدا سے جھگڑے. ماشاء اللہ. آپ اندازہ کریں ابوبکر صدیق کا کتنا بڑا مقام تھا کہ اللہ آسمان سے وہی نازل فرما دی, یا ولا یأتل اولو الفضل, جو فضیلت والا ہے بڑائی والا ہے وہ قسم نہ کھائے. اللہ سفارش فرما رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ شان بھی بیان فرما رہے ہیں. تو ان کے بھانجے سے جو کوتاہی ہوئی اس کی بھی اللہ پاک نے تلافی فرما دی, اور ان کو فرمایا کہ ان کے ساتھ تعاون جاری رکھیں. تو ابوبکر صدیق کو جب یہ پتہ چلا کہ خالق کائنات نے فرمایا, تو پھر انہوں نے پہلے سے تعاون کرتے تھے اس کو ڈبل کر دیا.
صحابہ کا یہ مقام ہے میرے دوستوں. تو اس وقت جو ابوبکر صدیق کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ میری طرح کے نااہل، ناکارہ سا، کم علم مہینوں تک اگر ان کا ذکر خیر کتابوں کے اندر جو پھیلا ہوا کرتا رہے تو شاید بات ختم نہیں ہوگی. لیکن بہرحال چونکہ 22 جمادی الثانیہ 22ویں تاریخ آج اب 24 ہے، 2 روز پہلے 22 جس کو پاکستانی جمادی الثانی یا جمادی الثانی کیا کہتے ہیں، یہاں کے اخبار جو جہالت پھیلا رہے ہیں اسی جہالت کا حصہ ہے کہ اس کو جمادی الثانی کہا جاتا ہے. جمادی الثانی نہیں، جمادی الثانیہ. جمادی الثانیہ، جماد دال کے بعد جو یا لکھی جاتی ہے نا، یا پڑھی نہیں جائے گی. یہ عربی قانون ہے. بعض مقامات پر یہ یا، مثلا تقوی کا لفظ ہے تو تقوی جب آپ لکھتے ہیں تو واو کے اوپر الف بھی جاتا ہے، ساتھ یا بھی لکھتے ہیں، لیکن یا پڑھی نہیں جاتی. رسم خط کے اعتبار سے وہ لکھی جاتی ہے. تو یہ جماد الثانیہ نہیں ہے، جماد الثانیہ ہے، جمادی الثانی نہیں. جماد الاخری کہیں، جماد الثانیہ کہیں. 22ویں تاریخ جماد الثانیہ کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے یوم وصال ہے، اور ہمارے جیسے مسلمانوں پر لازم ہے کہ صحابہ کرام کو یاد رکھیں، تذکرہ کرتے ہیں. ہماری ایمان کی بقا اس کے ساتھ وابستہ ہے. وقتاً فوقتاً ہم خود اور اپنے متعلقین کو، اپنے اہل و عیال کو اگر اس چیز سے واقف کریں گے تو آنے والے زمانے میں ان کو پتہ چلے گا. نہیں تو ہماری نسلیں یا تو کسی کھلاڑی کو جانیں گی یا کسی ناچنے گانے والے کو جانیں گی، جیسا کہ اب صورتحال بن چکی ہے. آپ حضرات میری اس بات پر غور فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری نسلیں، ہمارا میڈیا، ہمارے لکھنے والے اخبارات، ان کو جتنی خبر ناچنے گانے والوں کی ہے، چاہے وہ انڈیا کے ہوں یا پاکستان کے، یا جن کھلاڑیوں کی ہے کہیں کے بھی ہوں، اتنی وہ صحابہ کرام کو نہیں جانتے. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ہمہ وقت ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں، ایسے علماء کے ساتھ رابطہ رکھیں اور ان سے معلومات حاصل کریں. تو انشاءاللہ العزیز ہماری آنے والی نسل میں جو ہیں صحابہ کرام کے نقش پر چلے گی. نہیں تو پھر آپ اس کا نتیجہ خود نکال سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہم سلف صالحین سے کٹیں گے تو پھر ہمارا کیا انجام ہوگا. تو آج میں نے تذکرہ اس لیے چھڑے، پچھلے جمعے میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے پر اس موضوع پر گفتگو کروں گا. ابوبکر صدیق کون آدمی ہے؟ یہ وہ آدمی ہے کہ آدم کی اولاد میں نبیوں کو ایک طرف کر لیں، اس سے بڑا انسان خدا نے پیدا ہی نہیں کیا. یہ ذہن میں رکھ لیں. کسی بھی پہلو سے ابوبکر صدیق کو آپ دیکھنا چاہیں، ابوبکر صدیق ہر ایک سے آگے. سارے صحابہ کرام کو ایک طرف رکھیں، ابوبکر صدیق سب سے آگے ہیں. یہ آیت جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 40 ہے، اس ذہن میں رکھیں، سورہ توبہ کی. الا تنصروا فقد نصرہ اللہ. لوگوں اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے، تعاون نہیں کرو گے تو کوئی فکر نہیں، خدا تو ان کی مدد کر ہی چکا ہے. کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو نکالا تھا. آپ کے ذہن میں سارا نقشہ آ گیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اندازہ ہو گیا کہ مکہ معظمہ میں اس صورتحال سے رہنا بڑا مشکل ہے، صحابہ کرام اس تعداد میں نہیں تھے جو مشرکین کا، منافقین کا مقابلہ کر سکتے، تو بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی خداوندی سے سارے کام ہوتے تھے. اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہوا کہ یہاں سے نکلنا ہے.
اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے نہ نکلے ہوتے تو آپ کی مسجد شہداء ہوتی، آپ اس طرح ان صفوں میں بیٹھے ہوتے، آپ کو دین کا اتنا پتہ چلتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی خداوندی کی بنا پر گھر سے نکلے، کفار فیصلے کر رہے تھے، آپس میں مشورے کر رہے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ایک کفار کا فیصلہ ہے، میرے رب کا فیصلہ۔ یہ تو آپ سوچتے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو کیا دشمنی تھی، کیوں قتل کرنا چاہتے تھے؟ حضور نے کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا تھا، کسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ مانگا تھا جو وہ نہیں دینا چاہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی توہین کی تھی؟ ان باتوں میں سے کوئی بات نہیں، بات وہی ہے وہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کرتے کہتے چلے آئے، وہ بات آخری پیغمبر نے بھی فرمائی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے غالباً 2 یا 3 جمعہ میں سنا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ پیغام ملا اللہ کی توحید کا، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر کے اندر اس جگہ میں جہاں آپ جاتے بھی ہیں، جہاں سے آپ سعی شروع کرتے ہیں، جب عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں تو طواف مکمل کرنے کے بعد پھر ایک پہاڑی، اس وقت اس پر چھت پڑی ہوئی ہے، لیکن اس زمانے میں چھت نہیں تھی، تھوڑا سا زمین سے اٹھا ہوا ٹکڑا تھا، اس کو صفا کہتے ہیں۔ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکہ والوں کو بلایا، آؤ۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ مکہ کے اندر تو بڑے بڑے چودھری رہتے تھے، نامی گرامی لوگ رہتے تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو چودھری نہیں تھے اس وقت۔ وجہ یہ ہے کہ یہ شخص 40 برس تک مکی زندگی کے اندر پوری قوم کے مرد و زن کے سامنے امین کہلاتے تھے، دیانتدار کہلاتے تھے، شریف کہلاتے تھے۔ ان جیسا انسان مکہ معظمہ اور کوئی نہیں تھا۔ اب بات کو غور سے سننا، چونکہ مضمون بڑا لمبا چوڑا ہے اور تفصیل طلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہا، لوگوں میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ الفاظ یہ ہیں، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، کیا اس پورے عرصے کے اندر مجھے سچا دیکھا یا جھوٹا؟ میں سچ بولتا رہا یا جھوٹ بولتا رہا؟ یہ یاد ہے نا ساری بات؟ یہ باتیں اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں، 1 سے زائد مرتبہ کہہ چکا ہوں، بلکہ 10 بار کہہ چکا ہوں۔ یاد ہے سب کو؟ اللہ جزائے خیر دے، یاد رکھیں۔ اس وقت دوبارہ استحضار کرانے کے لیے میں نے آپ حضرات کو پوچھا تو آگے سے مشرکین مکہ نے کیا جواب دیا؟ قالو، کہنے لگے، جربنا لک مرارا، یہ لفظ یاد رکھیں، جربنا لک مرارا، اے محمد، میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے، ہمارے نزدیک تو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، اور ان باتوں کے بعد پھر مخالف دشمن بن گئے۔ قالو، کہنے لگے، اے محمد، جربنا لک مرارا، آپ کے بارے میں ہم کئی بار تجربے کر چکے، جربنا، تجربے کیے ہیں کہ آپ کیسے آدمی ہیں، سچے ہیں، جھوٹے ہیں، کیسے ہیں، تو ہم نے سرسری نظر سے نہیں دیکھا، تجربے کر کر کے آپ کو دیکھا ہے۔ فما وجدنا فیک الا صدقا، سوائے سچائی کے آپ کے اندر اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ وہی لوگ کہہ رہے ہیں جو چند لمحوں کے بعد رسول اللہ کے خونی دشمن ہو جائیں گے۔ جو اصل بات رسول اللہ نے فرمانی ہے ابھی ان کو فرمائی نہیں تھی، حضور سے اس سے پہلے صرف اپنے بارے میں ان کی رائے پوچھنا چاہتے تھے، تو کہنے لگے ہم نے سرسری نظر سے نہیں دیکھا، بار بار تجربے کیے ہیں ہم نے۔ کیوں تجربے کیے تھے اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں۔
تو سوائے سچائی کے، راست بازی کے اور کچھ بھی آپ کے اندر ہم نے نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات پوچھی، جو حضرات حج کے لیے گئے ہیں، عمرہ کے لیے گئے ہیں، خدا آپ کو بار بار وہاں حاضری نصیب کرے۔ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی وہاں لے جائے۔ کئی سال ہو چکے ہیں، نہیں جا سکا، وسائل نہ ہونے کے سبب سے۔ اس سے پہلے میرا رب جب بلاتا رہا تو جاتا رہا، 2016 کے بعد پھر نہیں جا سکا۔ اس وقت عمرے پر پتہ نہیں کتنے خرچ آتے ہیں۔ میں نے پہلا حج کیا تھا 16,000 روپے میں۔ آپ حیران ہوں گے، بلکہ بچے بھی میری بات سن کے مذاق اڑائیں گے۔ 16,000 روپے میں نے جمع کیے تھے، یہ سامنے حبیب بینک کے اندر۔ تو اس زمانے میں قرآن اندازی کے ساتھ لوگوں کی باری آتی تھی، تو یہ سامنے حاجی انوار صاحب خدا نے سلامت رکھے، دروازے پر انہوں نے بیل بجائی تو آ کر مجھے مٹھائی کا ڈبہ بھی دینے لگے، مجھے کہنے لگے آپ کا مبارک ہو۔ مجھے وہاں گمان بھی نہیں تھا کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ کہنے لگے میں بینک گیا تھا اپنے کسی کام کے لیے، تو بینک والوں نے کہا کہ قاضی صاحب کا نام آیا اور کسی کا نہیں آیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ شکر ہے الحمدللہ العظیم۔ اس زمانے میں نے 16,000 روپے جمع کیے تھے اور 16,000 میں نے حج کیا۔ یہ 1980 کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک کئی بار بلاتے رہے اپنی رحمت کے ساتھ۔ اس وقت کچھ نہیں وسائل، اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ کچھ سبب بنائے گا تو انشاءاللہ پھر جائیں گے۔ تو صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کی طرف دیکھا، سامنے پہاڑ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، بالکل ساتھ ہی پہاڑ ہے، کافی اونچا ہے، بیت اللہ سے اونچا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس پہاڑی کے پیچھے اگر میں یہ کہوں کہ تمہارا دشمن چھپا ہوا ہے تم پر حملہ آور ہونے کے لیے، مان لو گے؟ تو سب نے کہا کہ اس سے پہلے چونکہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا، تو آج بھی اگر یہ کہیں گے، حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا کوئی دشمن نہیں، لیکن آپ چونکہ راست بات سچے انسان ہیں، آپ کی زبان سے اگر یہ بات سنیں گے تو ہم مان لیں گے کہ ہم واقعتاً کوئی دشمن ہم پر حملہ آور ہونے لگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ دو باتیں اگر تم نے مان لی ہیں تو پھر تیسری بات ہی مان لو۔ یہ ہے بات، اصل بات۔ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ لو اپنی زبان سے، مان لو دن سے، کامیاب ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ اتنی بات کہنی تھی تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا۔ قرآن بتاتا ہے وہ فانطلق الملأ منهم، جو چودھری ٹائپ کے لوگ تھے، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا، کہنے لگے انمشوا واصبروا علی آلہتکم، چلو چلو اس محفل کو چھوڑو، جو تمہارے باپ دادا کی طرف سے تمہارے معبود ہیں، حاجت روا اور مشکل کشا ہیں، ان پر جمے رہو۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، یہ آج محمد جو بات ہمارے سامنے کرنے سے پہلے ہم نے تو کبھی نہیں سنا، ہمارے باپ دادا نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ مختصر بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا پیغام جو سنایا تھا تو اس کا فوری طور پر رد عملی سامنے آیا۔ یہ وہی بات ہے جو چل رہی ہے، اور کئی بار آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے اس بات کی توفیق دی، یہاں پہنچانے کی توفیق بھی اسی نے دی، یہاں ٹھہرانے کی توفیق بھی اسی نے دی، اور یہاں بات کرنے کی توفیق بھی اسی نے دی۔ آپ خوش نصیب وہیں مانا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے لاہور شہر کی ہزاروں مسجدوں سے الگ کر کے یہاں پہنچا دیا، یہاں صاف صاف ستھری اور سچی باتیں سننے کا موقع فراہم کیا۔ میں اپنا کوئی کمال نہیں سمجھتا، میں تو ایک عاجز سا انسان ہوں، لیکن جو باتیں میرا رب مجھ سے کہلاتا ہے وہ سچ ہیں، وہ قرآن کے اندر ہیں، رسول اللہ کے فرمان کے اندر ہیں۔ کوئی بات میں من گھڑت نہیں بن سکتا، ایسے پر لعنت بھیجتا ہوں جو من گھڑت بات کرتا ہے۔
خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی سچائی کا ساتھ دینے کی توفیق دے. آپ کی نسلوں کے اندر بھی خدا ہدایت اور سچائی پھیلا دے. میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کر لیا کریں، کوئی نقصان نہیں ہوتا. آپ نے مجھے نہیں کہا لیکن میں دعا کرتا ہوں. الحمدللہ یہ میرے رب کی مہربانی ہے. میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، جیسے یہاں بیٹھ کر آپ کو سنا کر کہتا ہوں، گھر میں بیٹھ کر آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، سب کے لیے. بہت سارے لوگوں کو نام مجھے یاد ہیں، بہت سارے لوگوں کا نام مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میرے رب نے یہاں ہم کو پہنچایا ہے. اللہ کو پوری تفصیل معلوم ہے. اگر دل کرے تو ایک آدھ جملہ میرے لیے دعا میں بڑھا دیا کریں، نہ بڑھائیں تو میرا گلہ کوئی نہیں، لیکن میں آپ کے مطالبے کے بغیر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. خدا قبول فرمائے. تو یہ جس شخصیت کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، یہ شخصیت وہ ہے جو سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی. اس سے پہلے کوئی اور شخص رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے لوگ بھی سخت مخالف تھے. جو بھی ایمان لایا بعد میں ایمان لایا. مثلا سیدنا حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بعد میں ایمان لائے. سیدنا عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بعد میں ایمان لائے. صرف 2 چچا ایمان لائے. 10 بھائی تھے، ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. باقی 9 بھائیوں میں سے یہ 2 ایمان لائے، سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی 2 پکے مشرک تھے. ایک کا نام ابو لہب تھا اور دوسرے کا نام ابو طالب. ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت بربلا نہیں کرتا تھا، لیکن حضور پر ایمان نہیں لایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کرنے والا جو بدبخت تھا اس کا نام ابو لہب تھا. اور آپ کو میں سنا چکا ہوں کہ ابو لہب سب سے پہلے اس موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام سنا تو سب سے پہلے سب لوگوں میں تمام مشرک میں سب سے پہلے حضور پر پتھر پھینکا اور کہنے لگا، لوگوں ان کی بات نہ مانو، یہ پاگل ہو چکے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام سنانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 صاحبزادیوں کا رشتہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کو دے چکے تھے. استحضار یاد ہوگا، ممکن ہے بہت سارے ساتھیوں کو یاد ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 صاحبزادیاں سیدہ رقیہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان 2 صاحبزادیوں کے رشتے ابو لہب کے 2 بیٹوں کو دے چکے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کی توحید کا پیغام سن کر جہاں اور مشرک بد کے بھاگے، ان میں ابو لہب حضور کا اپنا خاندان، اپنا خون، سب سے پہلے اور سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس نے کی. رسول اللہ پر پتھر پھینکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور پاگل کہا، اور اپنے بیٹوں کو کہا فوری طور محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. یہی کچھ کر سکتے تھے بدنصیب. چنانچہ ان کے بیٹوں میں سے ایک کا نام تھا عتبہ، جو بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن اس وقت وہ کافر تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی. اور دوسرے بیٹے کا نام تھا عتیبہ. دوسرے کیا نام تھا؟ عتیبہ. نام یاد رکھنا. یہ بڑا بدبخت آدمی تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا مبارک پھاڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوکا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی اپنا بیٹا سمجھ کر دی تھی. وہ مشرکانہ نظریے پر اپنے مشرک باپ اور مشرک ماں کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح گستاخانہ رویہ اختیار کیا. تو جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتا مبارک پھاڑا اور چہرہ انور پر تھوکا، کون تھا یہ؟ بھول نہ جانا. اس کا نام عتیبہ تھا. رسول اللہ کا کیا رشتہ تھا؟ داماد بنایا تھا، لیکن اس سے پہلے حضور کا چچا زاد تھا.
جب اس نے یہ گستاخی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے لیے بدعائیہ جملہ نکلا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پتھر پر لکیر بن گئی۔ وہ ایک تجارتی سفر میں ایک قافلے کے ساتھ تھا، قافلے والوں نے اس کو اس خیال سے کہ باپ نے کہا تھا کہ محمد نے اس کو بددعا دی ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ متاثر ہوگا، یعنی باپ مشرک ہونے کے باوجود بھی، حضور کا سخت ترین دشمن ہونے کے باوجود بھی اس بات کو مانتا تھا کہ محمد کس کو بددعا دیں تو دعا ضرور لگتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قافلے والوں نے اس کو کسی ویرانے کے اندر رات کو رکے تو درمیان میں سلایا، ادھر ادھر قافلے کے دوسرے لوگ سوئے، اس کو درمیان میں سلایا، کیونکہ باپ نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، دیکھیے میرا رب کیا کرتا ہے، جگہوں کا میں بتا نہیں سکتا۔ وہاں سے اللہ پاک نے رات کے وقت درندہ بھیجا۔ اللہ اکبر، میرا رب بڑا قادر ہے۔ ایک درندہ بھیجا اور تب سوئے ہوئے انسانوں کو سونگتا رہا، کسی پر حملہ نہیں کیا۔ سونگتے سونگتے اس بدبخت کے پاس جس کا نام عتیبہ تھا پہنچا، اس پر حملہ کیا، اس کو چیر پھاڑ کر اس کے ٹکڑے کر دیے۔ اس طرح خدا بند خود کی لعنت ان پر نازل ہوئی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ مشرک تو تھا ہی، لیکن جب بدتمیزی پر آ جائے تو پھر بدتمیز کے ساتھ اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ حالانکہ مشرک تو ابو طالب بھی تھا، آخر دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی تھی کہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ نہیں پڑھا ہو، لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح گستاخی نہیں کی تھی جو ابو لہب نے کی تھی یا اس کے بیٹے نے کی تھی۔ اور ابو لہب کے بارے میں تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ ابو لہب کو ایسی بیماری لگی کہ اس کے بدن پر ایسے چھالے نکل آئے کہ اس کی تافن بدبو پھیل گئی، گھر کے لوگوں نے اس کو گھر سے باہر نکال کر رکھ دیا، اور اس کا تو بدبو تھی کوئی شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ حبشی غلاموں کو بلا کر لکڑیوں کو اٹھا کر کسی گڑھے کے اندر پھینکا، اوپر سے مٹی اور پتھر پھینک دیے، یہ اس کا انجام ہوا۔ جو مشرک تو تھا ہی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، تو پیغمبر کے گستاخ کو خدا گوارا نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آئے تو درود پاک کا ایک جملہ پڑھ لیا کریں۔ تو خیر بات ہو رہی تھی وہ کہ صدیق کی، اپنے خاندان کے لوگ سب مخالف، اور تیمی خاندان بنو تیم میں سے تھا۔ اپنے خاندان کے لوگ ہاشمی تھے اور وہ کہ صدیق بنو تیم میں سے، سیدنا فاروق اعظم بنو عدی میں سے تھے، ابو بکر صدیق بنو تیم میں سے، تیمی خاندان کا ایک فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پہلے دن جس میں کھڑا ہوا اللہ پاک نے قبر میں بھی ساتھ پہنچایا، غار میں بھی ساتھ رہا، سفر میں بھی ساتھ تھا، مزار میں بھی ساتھ ہے، کل جنت میں دار القرار میں بھی ساتھ ہوگا۔ میں نے اس لیے کہا کہ آدم کی اولاد میں انبیاء کو چھوڑ کر کوئی اور شخص اس رتبے کا پیدا نہیں ہوا۔ آپ حضرات کو میں دعوت دیتا ہوں، کوشش کریں، کتابیں پڑھیں، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو، لیکن الحمدللہ میں اس سلسلے میں بہت کچھ کاوش کر چکا ہوں، میرے پاس انبار ہے کتابوں کا، یہ بھی نہیں کہ کتاب میرے پاس نہیں، لیکن ابو بکر صدیق جیسا کوئی انسان کسی بھی پہلو سے کوئی شخص بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلا ساتھ دینے والا، بلکہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت رہی۔ وہ ساری چیزیں اگر ایک ایک کر کے بیان کئی گھنٹے لگ جائیں گے کہ کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رہے۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ اس جیسا انسان خدا نے کسی نبی کو نہیں دیا، جس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ ان کی ولادت ہونے والی تھی تو ان کی والدہ ابھی حمل کی حالت میں تھے، ان کو ایک غیبی آواز آئی، یا امت اللہ علی التحقیق، یہ اللہ کی نیک بندی، اب شریف بالولد العتیق،
تمہیں بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ ایسے ایسے بیٹے کی جو جہنم کی آگ سے آزاد ہوگا۔ اسمہ فی السماء صدیق، اللہ نے اس کا نام آسمان میں صدیق رکھا ہے۔ یہ زمین پر ہی صدیق نہیں، آسمانوں میں صدیق ہے۔ بمحمد صاحب الرفیق، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے رفیق ہوں گے۔ اس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے مشکات کی شرح مرقات میں لکھا ہے۔ میں کوئی ایسی سنی سنائی بات نہیں کر رہا۔ ابوبکر صدیق اس وقت سے اس مقام اور مرتبے پر ہے کہ جس کا تصور بھی ہم آج نہیں کر سکتے۔ طبرانی ایک حدیث کی کتاب ہے، 24 جلدوں کتاب ہے، الحمدللہ میرے پاس ہے۔ اس کی پہلی جلد کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، قسم کھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابوبکر صدیق کا نام اتارا ہے۔ ابوبکر صدیق وہ انسان ہے جس نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی شرک نہیں کیا، کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ ابوبکر صدیق وہ خوش نصیب انسان ہے جس نے سب سے پہلے پیغمبر پر حملہ کرنے والے مشرکوں کا مقابلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اس وقت موجود تھے، چچا زاد بھی تھے، لیکن کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ہاتھ نہیں کھڑا کیا۔ اگر کھڑا کیا تو ابوبکر صدیق نے کیا۔ سب سے پہلے جس نے مار کھائی مشرکین کے ہاتھ سے، اتنی مار کھائی کہ بالکل بے ہوش ہو گئے، لوگوں کو یقین ہونے لگا کہ یہ مر جائیں گے، یہ بچیں گے نہیں۔ اور ان کے قبیلے کے لوگ بنو تیم آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ اگر ابوبکر پر موت واقع ہو جائے تو مشرکین کا ایک بڑا لیڈر تھا، ہم اس کو قتل کریں گے۔ لیکن منشا الہی یہ تھا، ابوبکر صدیق نے زخم تو اٹھایا، تکلیف تو اٹھائی، لیکن ایک اللہ پاک نے ان سے بچا لیا۔ جب ہوش آئی، یہ بات سن لیں، ابوبکر صدیق کو ہوش آئی تو سب سے پہلا جملہ یہ نکلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے۔ تو خاندان کا جو مشرک کہنے لگے محمد کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ حال ہو، اب بھی ان کو نہیں بھولتے؟ کہنے لگا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماں نے کہا کچھ کھانا کھا لیں، کہا نہیں، جب تک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور کی زیارت نہیں کروں گا کچھ بھی منہ نہ ڈالوں گا۔ اب کس پہلو سے ابوبکر صدیق کا جائزہ لیں گے؟ ابوبکر صدیق وہ ہے جس نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ علامہ ابن جوزی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی، بہت ساری کتابیں، مصنفین میں شاید اتنا بڑا آدمی کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے لکھا ابوبکر صدیق وہ شخص ہے جس نے بت کو سجدہ نہیں کیا، زید بن عمرو بن نفیل وہ شخص ہے جس نے بت کو سجدہ نہیں کیا، ورقہ بن نوفل وہ آدمی ہے جس نے بت کو سجدہ نہیں کیا، عبید اللہ بن جحش یہ وہ آدمی ہے جس نے بت کو سجدہ نہیں، یہ رسول اللہ کے پھوپھی زاد تھے، عثمان بن حویرس، رباب بن بہرا، اسد بن قریب، قس بن سعدہ، ابا قیس بن سرما، یہ سارے لوگ جو ہیں زمانے جاہلیت کے اندر، نبوت کا زمانہ ملا تو نہیں تھا لیکن اللہ پاک نے ان کو بتوں کو سجدہ کرنے سے محفوظ فرمایا کہ سر فرے سے وہ کے صدیق تھے۔ یہاں چلتے ہوئے ایک بات کہتا ہوں، تفصیلات پھر انشاءاللہ بیان کروں گا، ایسا لگتا ہے کہ آج یہ مضمون ختم نہیں ہو رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو طالب، اس کا اصل نام عبد مناف تھا، طالب اس لیے کہتے تھے کہ اس کے ایک بیٹے کا نام طالب تھا، اس کو جو ابو طالب کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی نہیں کی لیکن حضور پر ایمان نہیں لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کوشش فرماتے رہے کلمہ پڑھ لیں، کلمہ نہیں پڑھا۔ آخر موت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے کہ چچا اب بھی کلمہ پڑھ لیں، انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں گواہ بن جاؤں گا۔ اس وقت ابو جہل پاس بیٹھا تھا اور ایک اور آدمی، انہوں نے کہا دیکھیے باپ دادا کا دین ہے، مذہب نہ چھوڑنا۔ اس نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی، ابو جہل کی بات مان کر آخر میں علی ملت عبد المطلب کا کلمہ نہیں پڑھا۔ تھوڑی دیر کے انہیں کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، اور یہ بات میں نقل کروں، ابو داؤد شریف حدیث کتاب ہے، اس کے اندر لکھی ہے۔
ان کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آئے، یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الزال لقد مات. یہ الفاظ یاد رکھنا، ان عمک الشیخ الزال لقد مات، آپ کا چچا جو بوڑھا بھی تھا اور گمراہ بھی تھا فوت ہو گیا. کس نے کہا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دل تو انسان کی کہتا ہے شاید بیٹا باپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کرے گا، لیکن باپ اپنی جگہ صحیح، ایمان اپنی جگہ، پیغمبر کی شان اپنی جگہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان عمک الشیخ، آپ کا چچا جو بوڑھا تھا، الزال گمراہ تھا، قد مات فوت ہو گیا. حضور نے فرمایا میرے علم میں ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جاؤ اذهب فبارہ، جاؤ سپرد خاک کر دو. نہ خود جو رسول اللہ نے جنازہ پڑھائی نہ پڑھی، نہ انہوں نے جنازہ پڑھی. اتنا فرمایا اذهب فبارہ، جاؤ سپرد خاک کر دو. اگر ابو طالب ایمان لایا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہ پڑھتے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہ پڑھتے. یقیناً جنازہ نہ پڑھنے سے بعد علی ابو طالب ایمان نہیں لایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے دو مشرک تھے، ایک ابو لہب تھا، وہ تو بڑا بدبخت تھا. ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی نہیں کی لیکن ایمان نہیں لایا. آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں. مضمون شروع ہوا ابھی بہت ساری باتیں آپ کی خدمت عرض کرنی ہے. بارش کی وجہ سے بہت سارے ہمارے احباب آئے بھی نہیں جو چاہتے تھے کہ اس مضمون کو سنیں. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آئندہ اس موضوع پر بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.